اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے قوموں عاد و ثمود کے عذاب کے متعلق مختلف کیفیت اور مختلف نوعیت کا بیان کیا ہے۔ قوم ثمود کے متعلق سورۃ فجر کہتی ہے کہ ان کو انتہائی شدید قسم کی آواز، کڑک یا گرج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سے عذاب دیا گیا۔ پھر اسی طرح سورۃ اعراف جو کہتی ہے کہ زمین کے شدید لرزنے سے یا آپ سمجھ لیں زلزلے سے ان کو گرفت کی گئی۔ پھر اسی طرح جو ہے سورۃ حاقہ کی جو 5 آیات ہے وہ بھی ایسی شدید قوت کا ذکر کرتی ہے جو ایکسٹریم لیول کی فورس تھی جس نے انہیں کچل دیا جا رون ڈالا۔ اور پھر سورۃ فصلت کی 17 آیات بھی انتہائی شدید قسم کی زوردار کڑک کی یا بلاسٹ کی بات کرتی نظر آتی ہے، جس کے ذریعے قوم جو ثمود ہے اس کو گرفت کی گئی ہے، اس کو عذاب کیا گیا۔ قوم عاد کے متعلق جو ہے سورۃ حاقہ کی 6 آیات، سورۃ قمر کی 19 آیات اور پھر اسی طرح جو ہے سورۃ حامیم سجدہ کی 16 آیات جو ہے وہ ایک ہی سچویشن کی بات کر رہی ہے کہ اس قوم کو جو ہے شدید سرد طوفانی تیز ہواؤں، زور آر ہواؤں کے ذریعے جو ہے ان کی گرفت کی گئی یا ان کو پکڑا گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو یہاں پہ دوران اپنی گفتگو سورۃ حامیم سجدہ یا سورۃ فصلت کی 13 آیات کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قوم ثمود کے متعلق قرآن مجید کی کڑک سے یا گرج سے جو ہلاکت کا دعویٰ ہے وہ تو قابل فہم ہے، لیکن اس آیات کی روح سے قوم عاد کے متعلق جو کڑک کا لفظ ہے بطور ہلاکت یا بطور عذاب، قرآن جو یہاں بھی اس کی بات کر رہا ہے تو یہ تضاد کی بات ہو رہی ہے بقول آپ کے، جیسا کہ قرآن مجید نے قوم عاد کے متعلق جو دیگر آیات ہیں اس میں ہواؤں کے ذریعے ان کی ہلاکت یا عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ جو سورۃ فصلت یا حامیم سجدہ کی جو یہ آیات ہے، یہ آیات جو ہے یہ دونوں قوموں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ آیات ان کے عذاب یا ہلاکت کی بات نہیں کر رہی۔ وہاں پہ اگر آپ لفظ دیکھ لیں تو وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے انذرتکم۔ انذرتکم مین ہم نے انہیں وارن کیا، ہم نے انہیں خبردار کیا، نہ کہ یہاں پہ اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ ہلاکت ہے یا عذاب ہے۔ تو یہ لفظ بنیادی طور پہ وارننگ ہے اور جیسے کسی چیز کو خبردار کیا ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ سورۃ حاقہ کی 4 آیات کو دیکھ لیں وہاں بھی یہ دونوں قوموں کا لفظ آ رہا ہے، اور وہاں پہ لفظ قاریہ یعنی شدید قسم کی کڑک یا گرج کے کو ان دونوں قوموں نے جھٹلا دیا تھا، وہاں بھی ان دونوں قوموں کا ذکر جو ہے ایک ساتھ آ رہا ہے، اور وہاں بھی ہلاکت یا عذاب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے موسمیات کے جو علوم ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، اور وہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ملٹی ہیزر کیٹوسٹروفارکس، پروننسیشن میں بھی میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، یعنی موسم کے متعلق ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت ایک ہی ایونٹ کے دوران جو ہے مختلف آفتیں اکٹھی ہو جائیں، جیسے سمجھ لیں کہ شدید بارش، شدید قسم کی تیز ہوائیں، آسمانی بجلی کی گرج اور شاک ویوز، اور ایون کے کچھ جو ہے برقی اخراج، گرد و غبار، یہ ساری چیزیں جب ایک ایونٹ میں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو جو ہے اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے موسمیات کے علوم میں ایک اور ٹرم کا نام بھی سنا ہوگا جس کو سپر سیل تھنڈر اسٹون کہتے ہیں، یعنی کہ جب ایک خطے میں گرم مضروب ہوائیں جو ہیں وہ تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو فضا میں وہ مختلف بلندیوں پر اپنی رفتار اور ڈائریکشن کو تبدیل کر لیتی ہیں، یعنی بار بار بدل لیتی ہیں، تو جس کو ونڈ شیئر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں بادلوں کے ساتھ 2 سے 6 میل تک جو ہے ایک گول ستون بنا لیتی ہیں، جس کو موسمیات کے علوم میں میزو سائیکلون کہا جاتا ہے، وہ شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے اندر پھر شدید قسم کی تیز ہوائیں، طوفانی آسمانی بجلی، گرج، کڑک اور بڑے بڑے اولوں کا پورا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے۔ پھر جب یہ سپر سیل تھنڈر اسٹون اپنی ایکسٹریم پہ پہنچتا ہے تو یہ پھر 300 سے لے کے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے بگولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو ٹورنیڈوز کہا جاتا ہے۔ ٹورنیڈوز کا لفظ اس میں یہ استعمال ہوتا ہے، یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ایسی ہوائیں ایک جگہ کے اوپر جو ہیں وہ 6 سے 8 دن تک یا 7 سے 8 دن تک مسلسل
چلتی رہیں تو پھر وہاں پہ رہنے والے جانداروں کو، پودوں کو وہ کس طرح جو ہے پٹک پٹک کے جو ہے وہ زمین پر مار کر نہیں رکھ دیں گی، اور ان کی جو وہ ہے حالت، وہ جو کھجور ہے اس کے کھوکھلے تنوں جیسی کیسے نہیں کر کے رکھ دیں گی۔